سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصبأ كما يصبأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھی، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ اور شاگرد رشید حضرت مولانا منیر الرحمن صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. میں دعا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی جان میں، مال میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. آج کی یہ مجلس قرآن کریم کے حوالے سے منعقد ہے کہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ 4 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور 1 بچی نے قرآن حفظ کیا. تقریباً 24 بچوں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا. تو یہ نہایت خوشی کی خبر ہے اور الحمدللہ آج وہ والدین بڑے خوش ہوں گے کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم و شان، بے مثال، لاریب اور لاجواب کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کتاب میں بہت سے اعجاز رکھے ہیں جن کی تفصیلات علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری میں الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کی. قرآن کریم کے ان اعجازات میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ اعجاز رکھا کہ اگر کسی انسان کو قرآن سے محبت ہو تو اللہ اسے یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مختصر مدت میں بھی قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے. ورنہ دنیا کی کوئی اور ایسی ضخیم کتاب ہو اور کوئی کم عمری میں یاد کرنا چاہے یا مختصر وقت میں یاد کرنا چاہے اور وہ کتاب اس کو یاد بھی رہے، عموماً اس کی مثال اور اس کی نظیر نہیں ملتی. لیکن اللہ نے اپنی اس کتاب میں یہ اعجاز رکھا. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری کی کتاب ہے تاریخ بغداد. اس میں انہوں نے محمد بن ہشام بن سعید کلبی رحمہ اللہ متوفہ 204 ہجری کے حالات میں ایک واقعہ نقل فرمایا. یہ علم انساب اور تاریخ کے بڑے امام تھے. ان کے چچا نے ایک دفعہ ان سے قرآن کریم کی ایک آیت پوچھی. چونکہ قرآن کے حافظ نہیں تھے تو نہ بتا سکے. چچا نے کہا کہ تم انساب اور تاریخ کے لکھتے ہو لیکن تمہیں قرآن نہیں آتا. فرماتے مجھے بڑی اس پر علمی حیرت آئی اور میں نے یہ پختہ ارادہ کر دیا کہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک قرآن کریم حفظ نہ ہو. فرماتے میں نے ارادہ کیا اور یاد کرنا شروع کر دیا. 3 دن کے بعد یہ گھر سے باہر نکلے ہیں اور فرمایا الحمدللہ میں نے 3 دن میں قرآن حفظ کر دیا.
اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ایک ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ متوفی 189 ہجری کا واقعہ، عالم عرب کے مشہور محقق علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ متوفی 1371 ہجری کی کتاب ہے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی، اس کے صفحہ 7 پر انہوں نے واقعہ لکھا۔ امام محمد رحمہ اللہ کی عمر 14 سال تھی جب وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ فرمایا حضرت میں چاہتا ہوں آپ سے فقہ کا علم حاصل کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا میرے ہاں داخلے کی شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو، چونکہ ہمارے ہاں مسائل کا استنباط اور استدلال ہوتا ہے اور اس کے لیے پہلا ماخذ کتاب اللہ ہے، تو تم قرآن کریم حفظ کر کے پھر آنا۔ امام محمد رحمہ اللہ چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئے۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا الحمدللہ میں نے ایک ہفتے میں قرآن حفظ کیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ قاسم العلوم والخیرات علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1297 ہجری کا واقعہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے سوانح قاسمی میں نقل فرمایا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ حج کے سفر میں جا رہے تھے۔ اس وقت حج کا سفر کشتیوں میں ہوتا تھا، 2 سے 3 مہینے میں انسان حرم پہنچتا تھا اور کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگتا۔ شعبان کے بالکل آخر میں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کشتی میں آ گیا اور کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ پہلے دن جب تراویح کی نماز ادا ہوئی تو آخری صورتیں پڑھی گئی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے مجھے بڑی اس پر غیرت آئی کہ دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میں دن بھر میں یاد کروں گا، رات تراویح میں سناؤں گا، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ حضرت نانوتوی دن کو یاد کرتے، رات کو تراویح میں سناتے، تو 27 دنوں میں حضرت نے قرآن حفظ بھی کر دیا اور تراویح میں سنا بھی دیا۔ ماضی قریب کا واقعہ دیکھنا ہو، حضرت مولانا ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ نے متاع وقت کاروان علم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت نے بھی 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 80 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ علم حدیث کے مدون امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 124 ہجری کا واقعہ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری کہنے لگے کہ میں نے 80 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا اس امت کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ انہیں ایسی محبت تھی کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفی 597 ہجری نے صفات الصفوہ میں امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ متوفی 197 ہجری کے حالات میں واقع لکھا۔ فرمایا کہ یہ سنت کے وہ انسان ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جو ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ متوفی 204 ہجری کا واقعہ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ متوفی 571 ہجری نے تاریخ مدینہ دمشق میں نقل فرمایا۔ نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن دن میں اور روزانہ ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، تو مہینہ اگر 30 دن کا ہوتا تھا تو 60 قرآن کریم ایک مہینے میں مکمل ہو جاتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا معمول بھی یہی تھا کہ روزانہ تلاوت شروع کرتے۔ یہ واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری نے ہدی السائل فی مقدمۃ فتح الباری میں نقل فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ متوفی 256 ہجری سحری کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے اور افطاری تک آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ روزانہ 10 سپارے تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، 3 دن میں ایک قرآن یہ مکمل ہو جاتا تھا۔ 20 آیات تراویح میں پڑھتے تھے،
پورے مہینے میں ایک قرآن یہ ہوتا تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک مہینے میں 41 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 150 ہجری کا واقعہ علامہ سیوری نے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ میں نقل فرمایا۔ یہ سنت کے وہ انسان ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو ایک رکعت میں جنہوں نے پورا قرآن پڑھا۔ اس امت میں 4 آدمی میں سے آئے ہیں، 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ یہ امت کے وہ 4 انسان ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ تو اس امت کا قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا، مرد تو مرد ہیں، عورتوں کا تعلق کیسا تھا؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ صفات الصفوہ میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ متوفی 110 ہجری کی جو ہمشیرہ ہیں حفصہ بنت سیرین، ان کی ترجمے میں لکھا، یہ سنت کی وہ خاتون ہے جو روزانہ نصف قرآن 15 سپارے پڑھنا اس خاتون کا کم از کم روزانہ کا معمول تھا۔ زیادہ تو جتنی حد ہو جائے 15 سپارے پڑھنا روزانہ کا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس امت کا قرآن کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ متوفی 204 ہجری، جس وقت یہ مکہ سے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، امام مالک رحمہ اللہ سے موطا مالک پڑھنے کے لیے 16 دن میں یہ پہنچے ہیں۔ اونٹنے جیسا سواری کا بے قرار سفر تھا، عرب کی تپتی ہوئی گرمی تھی، سنگلاخ وادیاں تھیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں 16 دن میں پہنچا ہوں اور الحمدللہ 16 دن میں میرے 16 قرآن مکمل ہو گئے۔ تو میں نے دوسری بات عرض کی، سنت کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو نوازا ہے ان کی زندگی میں آپ کو وصف نظر آئے گا، قرآن کے ساتھ انہیں بڑی محبت تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، اللہ رب العزت نے ان کے فیض کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ آج 7 بر اعظم میں لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں کردار ایک خاتون کا نظر آتا ہے۔ کیونکہ میری معروضات خواتین بھی سن رہی ہیں، اسی لیے میں ان کی مناسبت سے چند واقعات عرض کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوگی گفتگو عام ہو تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ آ سکے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ متوفی 1402 ہجری، مولانا الیاس رحمہ اللہ کے بھتیجے ہیں۔ مولانا محمد الیاس اور مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ مولانا محمد یحییٰ شیخ الحدیث مولانا زکریا کے والد ہیں۔ تو شیخ الحدیث صاحب اپنی کتاب آبیتی میں نقل فرماتے ہیں کہ میری دادی محترمہ قرآن کی حافظہ تھی، اور کہا رمضان المبارک میں ایک قرآن اور 10 سپارے پڑھنا ان کا معمول تھا، یعنی 40 سپارے یہ خاتون یومیہ پڑھا کرتی تھی۔ آگے عجیب بات لکھی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے، فرمایا جب میری دادی میرے والد مولانا یحییٰ کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی۔ کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے والد محترم بولنے لگے ہیں تو قرآن کریم کے ایک حصے کے حافظ ہو چکے تھے۔ ماں کی گود میں سن سن کر قرآن یاد ہو گیا۔ آج تو بچہ ماں کی گود میں فلمیں ڈائلاگ یاد کرتا ہے، آج کا بچہ تو گانے یاد کرتا ہے۔ 1200 سال پہلے کا مسلمان بچہ ماں کی گود میں اللہ کا قرآن یاد کرتا تھا۔ اب اس خاتون کی زندگی میں قرآن سے ایسی محبت تھی کہ یہ چلتے پھرتے یہ خاتون تلاوت کرتی تھی۔ مولانا الیاس صاحب کی والدہ یہاں تک کہ جب یہ کھانا بناتی تھی سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، زبان پہ تلاوت ہوتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نقل فرماتے ہیں، فرمایا اس کھانے میں جو ذائقہ تھا وہ ذائقہ ہم نے کبھی دوبارہ نہ چکھا۔ کھانے میں ذائقہ پکوان کے مثالوں سے نہیں آتا۔ آج مارکیٹ میں ہر قسم کا مثالہ موجود ہے، 20 بیماریاں آج معدے کی ہر آدمی کو لگ چکی ہیں، لیکن کھانے میں ذائقہ نہ آیا۔ ذائقہ تب آتا ہے جب ماں بہن بیٹی اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال کر باوضو ہو کر تلاوت کرتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے جب کھانا بناتی ہیں تو اللہ کھانے میں لذت ڈال دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس خاتون کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا، تو اللہ رب العزت نے پوری نسلوں کو نواز دیا۔ تو آج ہم چاہیں کہ ہماری اولادوں سے بھی اللہ دین کا کام لے، تو سننے والی جو میری مائیں بہنیں ہیں
وہ اس کا اہتمام فرمائیں کہ اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ سب سے پہلے جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے، اور ماں جیسی اولاد کی تربیت کرے بچہ ویسے ہی پروان چڑھتا ہے۔ سلف کی ماؤں نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی؟ میں دو واقعات عرض کرتا ہوں کہ جب مائیں اچھی تربیت کریں تو اللہ اولاد کو کیسے نوازتا ہے۔ امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ کی جو والدہ ہیں عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ کی اہلیہ، یہ واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری نے تاریخ بغداد میں امام ربیعۃ الرائے کے ترجمے میں نقل فرمایا ہے۔ عبد الرحمن فروخ تابعین میں گزرے، بڑے نیک صالح متقی انسان تھے، جوانی کا عالم تھا۔ مدینے میں یہ آواز لگی کہ جہاد کے لیے نکلو، نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن فروخ جب جہاد میں جانے لگے، ان کی اہلیہ حاملہ تھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیہ دی، کہا کہ یہ تم اپنے خرچ پہ لگا دینا، اور میں اس وقت جا رہا ہوں جہاد کے لیے۔ 30,000 دیے اور یہ چلے گئے۔ ابھی ایک جگہ جہاد میں گئے، فتح ہوئی، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، زندگی کے 27 سال گزر گئے اور انہیں واپس لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ 27 دن میں، 27 گھنٹے اور مہینے نہیں، 27 سال کے بعد جب یہ لوٹ کر آ رہے تھے تو اس وقت ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مدینہ میں سناٹا تھا۔ عبد الرحمن فروخ مدینہ میں داخل ہوئے، اپنے گھر کو تلاش کرنے لگے، اور 27 سال پہلے کا ذہن انہوں نے دوڑایا کہ میرا گھر کہاں ہوگا۔ کافی ذہن دوڑانے کے بعد غالب گمان آیا کہ فلاں جگہ میرا گھر ہے، تو یہ وہاں پر پہنچے اور دستک دی۔ اندر سے نوجوان امام ربیعۃ الرائے نکلے۔ امام ربیعۃ الرائے انہی کے بیٹے ہیں، لیکن جس وقت یہ عبد الرحمن فروخ جہاد پر گئے تھے اس وقت وہ حمل کی صورت میں تھے، تو بیٹے نے والد کو دیکھا نہیں تھا، والد نے لخت جگر کو دیکھا نہیں تھا۔ 27 سال کا عرصہ گزرا تھا، تو جب انہوں نے دستک دی، وہ نوجوان بیٹا باہر آیا، اسے تو معلوم نہیں کہ میرا والد ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا شاید کسی لڑائی میں شہادت ہو گئی ہے، تبھی انہوں نے اب تک رابطہ نہ کیا، لوٹ کر نہیں آئے۔ تو امام ربیعۃ الرائے نے پوچھا بابا جی کون ہو؟ فرمایا بیٹا یہ میرا گھر ہے۔ اندر داخل ہونے لگے، انہوں نے کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اب یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں آواز گھر کے اندر پہنچی۔ امام ربیعۃ الرائے کی والدہ اور عبد الرحمن کی بیوی، ان کے کانوں میں جب اپنے شوہر کی آواز پہنچی تو انہوں نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ تو میرے شوہر ہیں۔ دروازے کے دریچے سے جو جھانکا تو دیکھا واقعی شوہر ہے، تو انہوں نے آواز دی بیٹا ربیعہ یہ تمہارے والد عبد الرحمن ہیں جو جہاد کے لیے گئے تھے۔ تو 27 سال کے بعد آج والد اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے والد سے ملا اور دونوں ہی رو رہے تھے، کیونکہ 27 سال بعد ملاقات ہوئی ہے۔ والد بھی خوشی سے رو رہا تھا، بیٹا بھی رو رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ بغلگیر رہے، اور پھر جب گھر کے اندر آئے تو گھر والی نے جلدی سے کھانا بنایا، عبد الرحمن فروخ کے سامنے رکھا، بات چیت چل رہی تھی۔ اتنے میں مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ عبد الرحمن نے اپنی اہلیہ سے کہا میں نے تمہیں 30,000 اشرفیہ دی تھی، تم نے کہاں اس کو خرچ کیا؟ گھر والی نے کہا حضور فجر کی اذان ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھ کے تشریف لائیے، میں آپ کو تفصیلات بتا دوں گی۔ اب یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ عبد الرحمن کی چونکہ بینائی کمزور تھی، یہ ذرا پیچھے بیٹھے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے سامنے ایک تخت لگا، اور ایک شخص آیا اس تخت پہ بیٹھا اور وہ حدیثیں بیان کرنے لگا۔ سامنے بڑا مجمع بیٹھا ہے، لکڑی کے قلم ہے، سیاہی سامنے موجود ہے۔ وہ جو حدیث بیان کرتے تو وہ کہتا کہ قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ وہ روایت بیان کرتے، تلامذہ ان حدیثوں کو لکھتے، تو یہ پیچھے بیٹھے تھے، پہچان نہ سکے۔ انہوں نے قریب میں کسی سے پوچھا اللہ نے یہ کس کو عزت دی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ارشادات بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ ہاں مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا امام ربیعۃ الرائے ہے۔ اب جب انہوں نے بات سنی کہ عبد الرحمن کا بیٹا، عبد الرحمن تو یہی تھا، محلے والوں کو بھی نہیں پتا تھا، 27 سال گزرے تھے۔
داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے تو کوئی پہچان نہیں سکا تھا، تو کہا یہ عبد الرحمن کا بیٹا ربیعۃ الرائے ہے۔ عبد الرحمن فروخ کہتے میں نے سر جھکا لیا اور خوشی میں یہ رونے لگے کہ داڑھی اور ان کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا کہ آج اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ جس مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس مسجد نبوی میں روزہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر میرا صاحبزادہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ خوشی سے روتے رہے، درس ختم ہو گیا، گھر پہنچے تو ان کی گھر والی نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں بیٹے کی یہ عزت زیادہ پسند ہے یا 30,000 اشرفیاں زیادہ پسند؟ انہوں نے کہا مجھے بیٹے کی یہ عزت زیادہ پسند ہے۔ تو اس قابل فخر ماں نے کہا کہ وہ 30,000 اشرفیاں میں نے تمہارے اس بیٹے کی تعلیم اور تربیت پہ لگائی۔ میں نے اس کو کبھی بصرہ، کبھی کوفہ، کبھی سمرقند، کبھی مکہ، کبھی مدینہ کے میں نے اس کو سفر کروائے، بعض سفروں میں اس کے ساتھ رہی، میں نے ساری رقم اس کے حصول علم میں صرف کی۔ آج اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ جوانی میں مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے۔ تو یہ اس ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تو اللہ نے اس کے بیٹے کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اگر یہ آج کی کوئی ماں ہوتی اور اسے 30,000 روپے شوہر دے دیتا، وہ صبح اٹھتی اور علاقے کے اندر دیکھ لیتی کہ سب سے بڑی مارکیٹ کون سی ہے، ان مارکیٹوں میں جا کر وہ اپنی ساری رقم زیب و زینت کے سامان کے خریدنے میں صرف کر دیتی۔ لیکن یہ 1200 سال پہلے کی مائیں تھیں جنہوں نے اولاد کی تربیت کی تھی، تو اللہ نے ان کی اولادوں کو عزتیں عطا فرمائی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر ہم بھی چاہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تو ہمیں بھی اسی طرح اولاد کی تربیت کرنی ہوگی جیسے سلف نے تربیت کی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا جو خطبات حکیم الاسلام میں بھی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ افغانستان میں ایک سابقہ بادشاہ گزرے خلیفہ دوست محمد، انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر دے کر بھیجا۔ اس دور میں رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ یہ گھر آئے، اپنی گھر والی کو واقعہ سنایا تو ان کی گھر والی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ خبر غلط ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خبر پہنچی ہے آج کے الفاظ میں باوثوق ذرائع سے، ایجنسیوں سے پہنچی ہے۔ بیوی نے کہا جس نے بھی کہا ہے خبر غلط ہے، میرا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا۔ بہرحال شوہر نے دیکھا بیوی بات تسلیم نہیں کرتی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ چند دنوں بعد خبر پہنچی واقعی خبر غلط ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس نوجوان کے ہاتھ پر فتح دی۔ اب یہ بادشاہ اپنی بیوی کے پاس آیا کہ تم نے کیسے کہا تھا کہ یہ خبر غلط ہے، تمہارا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگے گا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 9 سے 10 مہینے میرے پیٹ میں رہا ہے اور 10 مہینے تک میں نے ایک لقمہ حرام کا نہیں کھایا۔ میں اپنے ہاتھ سے کبھی ٹوکریاں بناتی، کبھی کپڑے سلائی کرتی، جو رقم ملتی تو میں اس کو استعمال کرتی تاکہ میرا بچہ جو میرے پیٹ میں جس کی نشو نما ہو رہی ہے وہ حرام کے لقمے سے نہ ہو۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہوا اور جب دودھ پلانے کا زمانہ شروع ہوا تو میں نے کوشش کی پاکی کے ایام میں باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، ذکر کرتے ہوئے میں نے اس کو دودھ پلایا۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید تھی کہ میرا بیٹا اتنا بزدل نہیں ہوگا کہ میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ تو جب ماں یوں تربیت کرتی تھی تو اللہ پھر ان اولادوں کو پروان چڑھاتا تھا۔ آج ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بن رہی؟ وہ ملک اور ملت کی پاسبان اور دین کی ترجمان اور دین کے داعی کیوں نہیں بن رہے؟ ہم نے اپنی اولاد کی اس نہج پہ تربیت نہیں کی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولاد بھی اس نہج پہ پہنچے، 4 باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اولاد کو حلال کھلائیں، حلال کھلائیں، حرام نہ کھلائیں۔ من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منه صلاۃ 40 لیلۃ۔ ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا یہ لوگ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام فأنی یستجاب لذلک۔ ان کا کھانا پینا سب حرام کا ہوگا، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے۔ اس لیے پہلی چیز اولاد کو انسان حلال کھلائے۔ حضرات سلف نے کتنا حلال کا اہتمام کیا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1014 ہجری، مرقات المفاتیح کتاب الزکوٰۃ
باب من لا تحل له المسألہ، اس کے تحت واقعہ نقل فرماتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ متوفہ 241 ہجری، حضرت کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام عبداللہ، یہ اپنے والد کے بڑے فرما بردار تھے، نیک صالح متقی تھے، لیکن والد ان کے مال میں سے کچھ لیتے نہیں تھے، اس لیے کہ سرکاری نوکری کرتے تھے، بیت المال کی تنخواہ لیتے تھے، اور امام احمد اپنے تقوی کے پیش نظر اس تنخواہ کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ فی نفسی ہی بیٹے کا لینا درست تھا، لیکن وہ اخلاص و للہیت کے جس مقام پر فائز تھے تو وہ اپنے لیے اس کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ملا القاری لکھتے ہیں، امام احمد کی جو باندھی تھی خادمہ، تو وہ روٹیاں پکانے کے لیے تندور پہ گئی، اتفاق سے تندور بجھا ہوا تھا، اس نے سوچا تندور کو جلاؤں گی، وقت لگے گا، کیوں نہ امام احمد کے بیٹے کا تندور جل رہا ہے وہاں پکا لیتی ہوں۔ وہاں اس نے روٹیاں پکائی، امام احمد کے سامنے لا کے رکھی، امام احمد سے کہا کہ حضور کھائیے۔ فرمایا روٹیاں کہاں تم نے پکائی؟ کہا تندور بجھا ہوا تھا، آپ کے بیٹے کے تندور میں پکائی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے روٹی نہیں کھائی، حالانکہ آٹا گھر کا تھا، صرف روٹی وہاں پکی ہے، آپ نے روٹی نہیں کھائی۔ خادمہ نے کہا اس روٹیوں کا کیا کریں؟ کہا یہ فقراء کو دے دو، لیکن فقیر کو بتا دینا امام احمد نے نہیں کھائی، تم کھانا چاہو تو کھا لو۔ خادمہ روٹیاں نکل گئی، جو فقیر آتا اسے کہتی کہ امام احمد نے نہیں کھائی، تم نے کھانا ہے تو لے لو۔ کوئی فقیر بھی روٹی نہیں لے رہا تھا۔ 1200 سال پہلے کا فقیر بھی حرام نہیں کھاتا تھا، آج کا تو مسلمان حرام کھا رہا ہے۔ اس دور کے فقراء کی حالت بھی ایمان اور تقوی کی اس درجے کی تھی، انہوں نے کہا جب امام احمد نے نہیں کھائی تو ہم بھی نہیں کھاتے۔ جب کسی نے روٹی نہ لی شام تک تو آخر خادمہ نے وہ روٹیاں دریا دجلہ میں ڈال دیا۔ واپس آئی، امام احمد سے کہا کہ حضرت کوئی بھی روٹی نہیں لے رہا تھا تو میں نے دریا میں ڈال دی۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے جو جملہ آگے نقل فرمایا ہے وہ ذکر کرنے کے لیے میں نے واقعہ ذکر کیا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، ساری زندگی امام احمد نے پھر مچھلی کا گوشت نہیں کھایا، کہ ہو سکتا ہے وہ روٹی کوئی مچھلی کھا لے، اگرچہ میں وہ رقم دے کر مچھلی خریدوں گا لیکن وہ مشتبہ لقمہ ہوگا، اللہ کے انوارات رک جائیں گے، ساری زندگی مچھلی کا گوشت نہیں استعمال کیا۔ اس لیے پہلی گزارش اولاد کو حلال کھلائیں۔ نمبر 2، اولاد کو ماحول اچھا فراہم کریں، اپنے گھر کے ماحول کو دین کے مطابق رکھیں۔ انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کے منفی استعمال سے اپنی اولادوں کو محفوظ رکھیں۔ جب تک گھر کا ماحول دین کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ آج استاد پڑھائے، انہیں تربیت کرے، لیکن جب گھر گیا بچہ، گھر کے اندر اگر اس طرح بےہودہ ماحول ہوگا جو اس میں پڑا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے، کولر میں اوپر سے پانی ڈالو، نیچے سے ٹوٹی کھول کے رکھ دو تو پانی کولر میں جمع نہیں ہوگا۔ استاد کتنی محنت کر کے اس کے دل و دماغ میں قرآن و سنت کی تعلیمات ڈالے، لیکن اگر گھر کا ماحول دین کے مطابق نہ ہو وہ جو پڑھ کر آئے گا وہ سب ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تو وحی اور نور ہے، یہ ظلمت کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین سے ضرور وابستہ کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات اسے ضرور دو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیمات دو، جب ان کے سامنے دین کی تعلیم ہوگی انہیں پتہ ہوگا ماں باپ کا تو یہ مقام ہے کہ لا تقل لہما اف، زبان بھی نہیں کھولنی، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، بات نرمی سے کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے خدمت کے لیے بازوؤں کو بچھا دینا ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرنی ہے اے اللہ ان پر یوں رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ تو یہ تب ہوگا جب اولاد قرآن و سنت سے وابستہ ہوگی، اس لیے دین کی تعلیم ضرور دیں۔ سب سے بڑی عزت انسان کے لیے دین کی عزت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ مال اور دولت سے ملنے والی چاپلوسی ہے، جب تک پیسہ ہو چاپلوس ہوتے ہیں، اور جب یہ پیسہ ہاتھ سے چلا جائے چاپلوس چلے جاتے ہیں، لیکن دین سے جو عزت ہے وہ بہت بڑی عزت ہے۔ الحمدللہ آج وہ والدین بڑے خوش ہوں گے جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا، آج ان کی مائیں بڑی خوش ہوں گی اور ان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچے گی جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا اور ناظرہ پڑھا۔ دنیا میں اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی۔
یہ جو قرۃ اعین ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور اطمینان، یہ تب ملتا ہے جب انسان اولاد کو اللہ کا فرما بردار دیکھتا ہے۔ مسجد میں آیا اور اپنے بیٹے کو صف اول میں دیکھتا ہے، گھر جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو تلاوت کرتے ہوئے پاتا ہے، گھر پہنچتا ہے اور بیوی کو مصلی پر دیکھتا ہے، اس وقت جو دل کو سرور پہنچتا ہے اس کا نام قرۃ اعین ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الحمدللہ شکر ادا کریں وہ والدین کہ جن کی اولادوں کو اللہ نے دین سے وابستہ کیا۔ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین کی سمجھ اور فہم اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اصل عزت اللہ نے دین کی عزت رکھی۔ امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ متوفی 181 ہجری کا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 597 ہجری نے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں نقل فرمائی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہارون الرشید کے دور میں رقہ شہر میں داخل ہوئے۔ 30,000 سے زائد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے۔ جب یہ مجمع آ رہا تھا، ایک گرد و غبار اڑ رہا تھا، ایک شور بھڑکا تھا، سمجھے کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ ہارون کی بیوی زبیدہ محل کے دریچے سے جھانکنے لگی، کہیں دشمن نے حملہ کر دیا، یہ گرد و غبار کیوں اڑ رہا ہے؟ اس نے اپنی خادمہ سے پوچھا، کہا دشمن نے حملہ نہیں کیا۔ خراسان کا عالم امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رقہ میں آئے ہیں اور یہ مخلوق خدا ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت زبیدہ نے ایک جملہ کہا ھذا واللہ الملک لا ملک ہارون الذی لا یجمع الناس الا بصوت واعوان۔ اللہ کی قسم ہارون الرشید بادشاہ نہیں، بادشاہ تو عبداللہ بن مبارک ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کہا ہارون تو لوگوں کو جمع کرتا ہے پیسے دے کر، دولت دے کر، جو نہیں آتا ان پہ سختی کرتا ہے۔ اصل بادشاہ تو عبداللہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو اصل عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری میں تاریخ بغداد میں امام فرا رحمہ اللہ متوفی 207 ہجری کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ امام فرا رحمہ اللہ کو مامون الرشید ہے، یہ ہارون کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون۔ مامون الرشید کے آگے دو بیٹے تھے۔ مامون الرشید نے امام فرا سے کہا تھا کہ تم میرے بیٹوں کو صرف نحو کی تعلیم دیا کرو۔ امام فرا رحمہ اللہ آتے تھے، ان کے بیٹوں کو صرف نحو کی تعلیم دیتے تھے۔ مامون نے ایک شخص کو کہا تھا تم چھپ کے دیکھا کرو کہ میرے بیٹوں کا رویہ اپنے استاد کے ساتھ کیسا ہے اور استاد کا برتاؤ میرے بیٹوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو ایک شخص چھپ کر یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک دن امام فرا سبق پڑھا کر جانے لگے تو مامون الرشید کے دونوں بیٹے جو ولی عہد تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ بادشاہ بننا تھا، استاد کی جوتیوں پہ لڑنے لگے۔ مامون الرشید کا ایک بیٹا کہتا تھا استاد کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا، دوسرا بیٹا کہتا تھا استاد کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا۔ جب ان کا جھگڑا آپس میں طول پکڑنے لگا تو آخر صلح اس پر ہوئی کہ ہر بیٹے نے ایک ایک جوتی لی اور استاد کے سامنے رکھ دی۔ امام فرا رحمہ اللہ جوتیاں پہن کر چلے گئے۔ جو شخص یہ چھپ کر سب کچھ دیکھتا تھا اس نے آ کر مامون الرشید سے کہا حضرت آج تو عجیب بات ہو گئی، آپ کے دونوں بیٹے استاد کی جوتیوں پہ لڑ پڑے تھے، قریب تھا کہ جھگڑا طول پکڑ لیتا، آخر صلح اس پر ہوئی کہ ہر ایک نے ایک ایک جوتی لی اور انہوں نے وہ جوتیاں استاد کے سامنے رکھی۔ مامون الرشید نے امام فرا رحمہ اللہ کو بلایا۔ امام فرا آئے، مامون نے کہا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے دنیا میں سب سے بڑا عزت مند انسان کون ہے؟ امام فرا نے کہا کہ آپ عزت مند ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، سب سے زیادہ عزت آپ کی عزت ہے۔ مامون نے کہا نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ عزت آپ کی عزت ہے۔ امام فرا نے پوچھا حضرت میری کیسے عزت ہے؟ مامون الرشید نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ ولی عہد ہیں، میرے مرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ بننا ہوگا، میں نے اتنی دولت ان کے لیے جمع کی ہے، ساتھ میں ان کی 14 نسلیں بھی کھائیں تو وہ دولت ختم نہیں ہوگی، لیکن آج تک میرے ان بیٹوں نے کبھی میری جوتیوں پہ یہ نہیں لڑی، کبھی انہوں نے میری جوتیاں نہیں اٹھائی
اور آج یہ آپ کی جھوٹیوں پہ لڑ رہے تھے، ساری دنیا میری اتباع کرتی ہے، میری فرما برداری کرتی ہے، لیکن میرے بیٹے آپ کے فرما بردار اطاعت گزار آپ کی جھوٹیوں پہ لڑ رہے ہیں، تو دنیا میں سب سے زیادہ عزت آپ کی عزت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دین سے ملنے والی عزت اصل عزت ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت ہوگی؟ آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا مقام ہے کہ آپ کا بیٹا منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات امت کو بتائے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا مقام اور مرتبہ؟ آپ کا بیٹا جب تک اللہ اکبر نہ کہے 1500 2000 نمازی جمعے اور عیدین میں اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے۔ جب تک وہ السلام علیکم نہ کہے 2000 نمازی السلام علیکم کہہ کر نماز سے نہیں نکل سکتے۔ اس سے بڑی دنیا میں کون سی عزت ہے؟ کبھی دل میں یہ خیال نہیں لانا کہ بچہ قرآن پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے، یہ بچہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ جو اللہ خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا۔ جو خدا سانپ اور بچھو کو کھلا رہا ہے وہ روئے عرض کے بہترین انسان کو نہیں کھلائے گا۔ کبھی یہ سوچ نہ آئے رزق کی ذمہ داری میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بستی والوں تم ایمان اور تقویٰ لے کر آؤ، ہم زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کھڑکی کھول دے تب بھی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو دین سے وابستگی بہت بڑی عزت ہے۔ تو الحمدللہ بڑے خوش قسمت ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو کہ جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا اور ناظرہ پڑھا۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ آج جو ان کے والدین کو سرور مل رہا ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ایسی کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے رات مسجد میں بیان میں بھی یہ واقعہ سنایا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں۔ آج سے گزشتہ 1 سال قبل کراچی میں ایک جگہ ختم بخاری کے درس میں مجھے موقع ملا آخری حدیث کا درس دینے کا، تو میں نے وہاں درس دیا۔ تو درس کے بعد جو بچے عالم بنے تھے، مفتی بنے تھے، ان میں نے دیکھا ایک سفید ریش بابا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور رخساروں پر بھی آنسو تھے، داڑھی پر بھی۔ جب ملاقاتیں سب سے ہو رہی تھیں، ان سے بھی ملا، تو میں نے کہا بابا جی آج تو خوشی کا دن ہے، بچے عالم حافظ بنے اور آپ رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو، یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری 4 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، مجھے اتنی زندگی دے دے میرا یہ بیٹا حافظ بنے اور اس کے سر پہ دستار باندھی جائے، میں وہ منظر دیکھوں، یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے۔ کہا اللہ نے میرے بیٹے کو حافظ بنایا۔ اس مجلس میں میں موجود تھا جب اس کے سر پہ دستار باندھی گئی۔ پھر میں نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر آخری دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو عالم بنا، جب اس کے سر پہ دستار باندھی جائے اور میں وہ منظر دیکھ لوں، یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ تو وہ کہنے لگا 8 سال کے بعد آج وہ وقت آیا کہ آج الحمدللہ آپ نے درس دیا، میرا بیٹا عالم بن گیا اور اس کے سر پہ آج دستار باندھی گئی، تو میں یہ خوشی سے رو رہا ہوں۔ آج میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب اگر موت آتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی یہی خوشی ہے۔ اس سے بڑی کیا خوشی ہے کہ آپ اولاد کو دین سے وابستہ کر کے چلے جائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ قائم کر دیں۔ جو دین سے وابستہ اولاد ہوتی ہیں وہ جو کچھ پڑھے والدین کو پورا پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 من صدقة جاریہ او من علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نیک صالح اولاد جو بھی عمل کرے والدین کو پورا پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ متوفی 762 ہجری، حضرت کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے واقعہ نقل فرمایا ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا ہے قبرستان ہے، ساری قبریں ٹوٹ چکی ہیں، مردے قبروں سے باہر نکلے ہیں اور کوئی چیز چن رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور جس شخص کو دیکھا وہ نہیں جمع کر رہا، ٹیپ لگا کر بیٹھا ہے۔ کہا یہ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں جمع کر رہے؟ کہا یہ لوگ اپنے اپنے حصے کا ثواب جمع کر رہے ہیں جو ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کہا بھئی آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ثواب بخش دیتا ہے، اتنا وافر ثواب ملتا ہے کہ مجھے کسی اور کے ثواب کی پھر جملہ ضرورت نہیں ملتی۔
اس نے کہا آپ کا بیٹا کون ہے جو ایک قرآن پڑھ کے ثواب بخش دیتا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، کہا بغداد میں شیرینی کی دکان ہے، میٹھی چیزیں فروخت کرتا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں میں صبح گیا، بغداد پہنچا، تلاش کرتے کرتے میں وہاں پر پہنچ گیا تو دیکھا واقعی ایک نوجوان ہے، زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے اور ہاتھوں سے کام کاج کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ چچا جی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرے والد نے مجھے حافظ بنایا تھا، میں اور تو کوئی اس کا حق نہ ادا کر سکا، ایک چھوٹا سا حق ہی ادا کرتا ہوں۔ جب صبح دکان پہ آتا ہوں الف لام میم سے قرآن شروع کر دیتا ہوں، زبان پہ قرآن ہوتا ہے، ہاتھوں سے کام کاج ہوتا ہے۔ مغرب میں جب دکان بند کرتا ہوں تو والناس پہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ پوچھا بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7 سال ہو چکے۔ اصل میں عقل مند لوگ یہ تھے جنہوں نے اپنے قبر کے گھڑے کے لیے تیاری کی، جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے سوچا۔ ہم نے تو اولاد کو پیسے کی مشین بنایا، حلال حرام میں کما کر لائے، بچہ کام پر نہ جائے سب کہتے ہیں بیٹا کیوں نہیں گیا؟ کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا بیٹا آج تو مدرسے کیوں نہیں گیا؟ بیٹا آج تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ ہماری نظر میں دین کی اہمیت کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری اولادیں دین سے وابستہ نہیں ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، جیسے اللہ خود بے نیاز ہے اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ اللہ اور اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم دین میں استعمال ہو جائیں۔ تو الحمدللہ یہ مدارس یہ مساجد کا کردار ہے، یہ صبح اور شام بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات آپ کو بتاتے ہیں۔ اس جگہ پہنچتے پہنچتے میں راستے میں دیکھ رہا تھا حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کی قربانیاں اور میرے شاگرد اور ان کے صاحبزادے مولانا منیب صاحب اور ان کے رفقا اور بھائی کہ اس جگہ الحمدللہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، شہر سے تھوڑا ہٹ کر ہے، یہاں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ عموماً 4 سالوں سے مختلف علاقوں میں اللہ نے توفیق کی بیانات کرنے کی، سرحد میں بھی اکثر جگہوں پر میں گیا ہوں، 3-3 ہزار 2,500 ہزار 2-2 ہزار روپے میں یہ علماء یہ قاری صاحبان پورا مہینہ اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ پچھلے سال میں دین بھی گیا، منیر بھی گیا، 4 سدہ اور شب قدر بھی گیا۔ جب وہاں پہنچتا تھا معلوم ہوتا تھا 2,000 تنخواہ، کسی کے 2,500 تنخواہ، کسی کو تنخواہ بھی نہ ملتی تھی، لیکن یہ پورا مہینہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ آج ہمارا بچہ فرمائش کر دیتا ہے، ہم 10-10 ہزار کے کھلونے لا کر دے دیتے، بیوی کی فرمائش پہ ہزاروں روپے کے کپڑے لا کر دے دیتے ہیں۔ کبھی ان علماء کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کبھی ان علماء کے ساتھ مالی تعاون اور خدمت نہیں کرتے۔ ان علاقے کے مدارس کے اندر ان کے مساجد میں معاونت کریں۔ یاد رکھیں اللہ ہر ایک کا مال قبول بھی نہیں کرتا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خرچ نہیں کرتے، ہم اللہ جس کا مال قبول نہ کرے وہ مال کس پہ لگتا ہے؟ شعب الایمان کی روایت ہے جب اللہ کسی مال میں برکت نہ ڈالے تو وہ مال پانی اور مٹی پہ لگتا ہے۔ پانی اور مٹی کا مطلب کیا ہے؟ مکانات کی تعمیرات میں۔ آج وہی دیکھ لیں لاکھوں کروڑوں روپے مکان کی تعمیر میں لگا دیں گے، مسجد میں 10 روپے کا چندہ نہیں دیں گے، کسی عالم اور حافظ کی معاونت نہیں کریں گے تو اللہ ان کے مال کو قبول نہیں کر رہا۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے، اللہ نے مالی غصہ کی ہے، دنیا میں اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ آپ کا بیٹا حافظ اور عالم بنا۔ آپ ان علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ اپنا جانی اور جسمانی تعاون باقی رکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد علامہ ابن حجر ہیثمی متوفی 973 ہجری نے الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان کی الفصل الثانی والعشرون میں واقعہ لکھا جب استاد نے امام ابو حنیفہ کے بیٹے حماد کو صرف سورہ فاتحہ پڑھائی اور زبانی یاد کروائی۔ جب بیٹا گھر آیا امام ابو حنیفہ کو سورہ فاتحہ سنائی، امام ابو حنیفہ نے خوشی میں 1,000 درہم تھیلی میں ڈالے، اپنے صاحبزادے کو دیے کہ جا کر استاد محترم کو دینا کہ میرے والد کی طرف سے ہدیہ ہے۔ آج 1,000 درہم آج سے 1200 سال پہلے آج کے دور میں اس کی لاکھوں روپے مالیت بنتی ہے۔ جب یہ استاد کے پاس اتنا ہدیہ لے کر گئے، استاد نے دیکھا اتنی بڑی رقم تو وہ فوراً امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، کہا لگتا ہے یہ بیٹا گھر سے کچھ رقم اٹھا کر لے آیا ہے تو یہ آپ کی رقم میں واپس کرنے آیا ہوں۔ امام ابو حنیفہ مسکرا گئے، فرمایا یہ اٹھا کر نہیں لایا، میں نے اس کو دی ہے۔ اور آپ نے حلفیہ کہا اگر میرے پاس اس سے زیادہ رقم گھر میں ابھی موجود ہوتی میں اس سے زیادہ رقم دے دیتا کہ تم نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ حفظ کروائی۔
یہ تھی دین کی محبت، دین کی اہمیت ان کے دلوں میں ہو۔ اس لیے دین کی اہمیت رکھیں گے، علماء کی محبتیں رکھیں گے دلوں میں، اللہ آپ کے گھر میں علماء پیدا کرے گا۔ جس گھر میں آپ کو عالم اور حافظ نظر آئے گا، اس گھر کے کسی نہ کسی کا تعلق کسی عالم کے ساتھ ضرور ہوگا، اس کے آباء و اجداد میں کسی کا تعلق کسی عالم کے ساتھ ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تب اللہ اس کے گھر کے فضاؤں کو بدل دے گا۔ معمولی کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، وہ عالم ہے، نبی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس پیمانے پر جانچو کہ اس میں کوئی خطا نہ ہو۔ خطا سے معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، ہر انسان سے کچھ لفظشیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ کی اولادیں دین سے وابستہ ہوئیں، تو انسان یہ عہد کر کے اٹھیں اپنے ایک بیٹے کو انشاءاللہ دین کے لیے وقف کریں۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیں، کم از کم ایک بیٹے کو، اللہ رزق کی بہاریں لائے گا، اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور جو علماء اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا دست و بازو بنے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی فضاؤں کو بدلے گا، اللہ رب العزت نورانیت لے کر آئے گا، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ وہ کافی ہو چکا ہے، میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے کہ واقعی تشریف لائیں اسامہ منظور احمد اور خلیل الرحمان، زیور الرحمان اور مولانا سیف الرحمان، محمد ذاکر اور میاں خان، اس سے گزارش ہے کہ واقعی تشریف لائیں، ان کی اظہار خوشی۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت مولانا نعمان صاحب اور پنڈی سے، اسلام آباد سے، ہمارے قوم جماعت سے جو علماء کرام تشریف لائے، خبر تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں بالخصوص ہماری اس مجلس میں میرے بزرگ مقتدی حضرات کی تشریف فرمان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری مسجد انور کے صدر حاجی اکرم صاحب تشریف فرمانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے اس مزے کے ساتھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسجد پہ آپ حضرات نے 2 سال نماز پڑھی تھی، غالباً 2004-5 میں پڑھی تھی، پھر ترپال پڑ گیا تھا، اور پھر آپ حضرات آپ نے مسلم اٹھا کر گھروں میں چلے گئے، اور پھر 8 سال اس جگہ پر کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے، اور 8 سال کے بعد 2013 میں غالباً ہمارا گزر یہاں سے ہوا۔